رات کا آخری پہر تھا اور حویلی پر گہرا سکوت طاری ہو چکا تھا، مگر دادی جان کے کمرے میں موجود ہانیہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، لیکن اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ کھیل رہی تھی جو پچھلے کئی سالوں سے اس کے چہرے سے روٹ چکی تھی۔ آج کا دن اس کی زندگی کا عجیب ترین مگر یادگار دن تھا۔ اسے بار بار وہ منظر یاد آ رہا تھا جب اذلان خانزادہ نے پورے خاندان کے سامنے سینہ تان کر کہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ اذلان کے وہ الفاظ ہانیہ کے کانوں میں رس کھول رہے تھے، اگرچہ وہ جانتی تھی کہ اذلان نے یہ سب صرف دادی کے حکم اور خاندانی وقار کی خاطر کیا تھا اور اس کے دل میں ہانیہ کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کی حمایت، اس کا سب کے سامنے ڈھال بننا، ہانیہ کے بنجر دل میں امید کی ایک ننھی سی کونپل کھلا گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید کسی دن وہ نفرت کی اس دیوار کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ کیا بات ہے بھائی، آج اکیلے میں بڑا مسکرایا جا رہا ہے۔ دادی جان کی محبت بھری آواز نے ہانیہ کو خیالات کی دنیا سے واپس کھینچ لیا۔ ہانیہ ہڑبڑا کر کروٹ بدل کر دادی کی جانب دیکھنے لگی، جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھ بیٹھی تھی اور اب تسبیح ہاتھ میں لیے مسکراتے ہوئے اپنی پوتی کو دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ نہیں تو دادی جان، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا کر دوپٹہ درست کیا تو دادی جان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھ سے چھپاتی ہے؟ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ میں تیری آنکھوں میں جھانک کر تیرے دل کا حال جان لیتی ہوں۔ یہ چمک، یہ امید جو آج تیری آنکھوں میں ہے، میں جانتی ہوں اس کی وجہ میرا پوتا اذلان ہے۔ ہانیہ خاموش رہی، وہ دادی سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور دادی جان کے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ دادی جان، آپ سچ کہتی ہیں، آج جب انہوں نے سب کے سامنے میرا مان رکھا تو مجھے لگا شاید میں اس گھر میں اتنی بھی فالتو نہیں ہوں۔ آپ کے ہوتے ہوئے ہر دکھ، ہر غم مجھ سے بہت دور رہتا ہے۔ آپ ہی تو میرا کل سرمایہ ہے۔ دادی جان کی آنکھیں نم ہو گئیں، انہوں نے جھک کر ہانیہ کی پیشانی چومی۔ میری بچی، اللہ کرے کہ تیری زندگی سے یہ سب دکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، بس تو ہمت نہ ہارنا۔ اذلان سخت ضرور ہے مگر پتھر نہیں، دیکھنا ایک دن تیری محبت اور صبر اس کا دل موم کر دے گی۔ ہانیہ نے آنکھیں موند لیں اور دادی کی دعا پر دل ہی دل میں آمین کہا۔ وہ رات اس نے اسی امید کے سہارے گزاری کہ شاید آنے والی صبح کوئی نئی خوشخبری لے کر طلوع ہوگی۔ اگلی صبح فجر کی اذان کے ساتھ دادی جان نے معمول کے مطابق ہانیہ کو جگایا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ہانیہ نے اپنا دوپٹہ کس کر باندھا اور نیچے کچن کی طرف چل پڑی۔ اذلان کے سخت احکامات کے باوجود کہ ہانیہ کام نہیں کرے گی، وہ جانتی تھی کہ گھر کی روایات اور خاص طور پر تائی جان کی عادتوں کو بدلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تائی جان یعنی بیگم ثروت کو صبح سویرے بستر پر چائے چاہیے ہوتی تھی اور یہ ذمہ داری ہانیہ کے ہی سر تھی۔ ہانیہ ڈرتے ڈرتے کچن میں داخل ہوئی۔ اب اس نے چولہے پر کیتلی رکھی تھی، جیسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، اس کے بازو نے اسے سختی سے جکڑ لیا اور جھٹکے سے اپنی طرف گھمایا۔ سامنے بیگم ثروت کھڑی تھی، جن کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کل کا غصہ ابھی تک ان کے دماغ پر سوار تھا کہ کیسے ان کے بیٹے نے ان کے سامنے ایک یتیم لڑکی کی طرفداری کی تھی۔ کیا جادو کر دیا ہے تو نے میرے بیٹے پر؟ بیگم ثروت نے ہانیہ کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ کل تک جو لڑکا میری آنکھ کے اشارے پر چلتا تھا، آج وہ میرے سامنے زبان چلانے لگا ہے۔ مکار ماں کی مکار بیٹی، تیری ماں کی مکاریوں کی وجہ سے میری بہن کی محبت اس سے چھینی تھی، اور آج تیری منحوسیت کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہو رہا ہے۔ اگر اذلان مجھ سے چھینا تو یاد رکھنا میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہانیہ کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ درد اور خوف سے کانپنے لگی۔ وہ تائی جان، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس ایسے ہی کرتی تھی۔ تیری ماں بھی مظلوم بن کر، رو دھو کر مردوں کو اپنی مٹھی میں کرنا تو ماں بیٹی کا پرانا فن ہے۔ تائی جان کا پارا چڑھتا جا رہا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے کچن میں ایک زوردار تڑاک کی آواز گونجی۔ بیگم ثروت نے پوری قوت سے ہانیہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ہانیہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی اور سنک کا سہارا لیا۔ رات بھر اذلان کے جن دو بولوں نے اس کے اندر امید کے دیپ جلائے تھے۔ تائی جان کے اس ایک تھپڑ نے اس سارے چراغوں کو بجھا دیا تھا۔ اس کا گال بری طرح سے سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ خبردار جو میرے بیٹے کے سامنے مظلوم بننے کی کوشش کی۔ بیگم ثروت نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ اذلان نے تیری حمایت کرتی تو اس گھر کی مالکن بن گئی؟ بھول ہے تیری۔ میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ تو اپنی زندگی کی خیر منائے گی۔ ہانیہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے گال کو چھوا اور بھیگی نظروں سے تائی جان کو دیکھا۔
وہ اس گھر کا کوئی ایسا کونا ڈھونڈنا چاہتی تھی جہاں چھپ کر جی بھر کر رو سکے، جہاں کوئی اسے مکار اور جادوگرنی نہ کہے، مگر افسوس اس حویلی کی دیواریں بہت اونچی تھیں اور رحم کے دروازے اس کے لیے بند تھے۔ بیگم ثروت ابھی بھی غصے میں پھنکار رہی تھی۔ وہ دروازے کی طرف مڑی اور جاتے جاتے رک کر ایک ایسی بات کہہ گئی جس نے ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں روک دیں۔ بڑی خوش ہو رہی ہے نا اذلان کی ہمدردی پا کر؟ اب میں اس کا علاج کرتی ہوں، میں نیہا کو بلا رہی ہوں، جب وہ اس گھر میں آئے گی تو تیری یہ ساری غلط فہمیاں ہوا ہو جائیں گی۔ نیہا کا نام سنتے ہی ہانیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان کھینچ لی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ نیہا کون ہے، وہ اذلان کا ماضی تھی اور شاید مستقبل بھی۔ ہانیہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی، آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے اور تائی جان کے زہریلے الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ ابھی تو سفر شروع ہوا تھا اور کانٹے ابھی سے اس کے دامن کو تار تار کر رہے تھے۔ بیگم ثروت ہانیہ کے زخموں پر نمک چھڑک کر اپنے زہریلے الفاظ کا تیر چلا کر کچن سے جا چکی تھی، مگر ہانیہ وہیں مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ اس کے گال پر تھپڑ کا نشان تو شاید چند گھنٹوں میں مدھم پڑ جاتا، لیکن جو نام تائی جان نے لیا تھا اس نے ہانیہ کے وجود میں خوف کی لہر دوڑا دی تھی۔ نیہا، یہ نام ہانیہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نیہا تائی جان کی بہن کی بیٹی ہے اور وہ بچپن ہی سے اذلان اور نیہا کی منگنی کی باتیں اس گھر کے دور و دیوار میں گونجتی رہی تھی۔ اگر ہانیہ کی دادی جان ضد نہ کرتی اور اذلان کو قسم نہ دیتی تو آج اذلان کی بیوی ہانیہ نہیں بلکہ نیہا ہوتی۔ تائی جان کا یہ جملہ کہ وہ نیہا کو بلا رہی ہیں صرف ایک دھمکی نہیں تھی بلکہ ایک اعلان جنگ تھا۔ ہانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے، اگر نیہا یہاں آ گئی تو کیا ہوگا؟ اذلان نے تو پہلے ہی مجھ سے بمشکل بات کرتے ہیں۔ کل رات ان کے رویے میں جو ذرا سی نرمی آئی تھی، کیا نیہا کے آنے کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گی؟ اسے یاد آیا کہ تائی جان نے کہا تھا کہ نیہا امریکہ سے آ رہی ہے۔ اگر وہ اس گھر میں آ گئی تو تائی جان اور وہ مل کر اذلان کے کان بھریں گے اور ہانیہ کو اس کی نظروں سے گرانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ ہانیہ کا دل چاہا کہ وہ کسی کونے میں چھپ جائے، مگر پھر دادی جان کی باتیں اسے یاد آئیں۔ ہمت کرو گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، میں رو کر وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ ہانیہ نے خود کلامی کی۔ اس کی آواز میں ایک عزم پیدا ہوا۔ میں تائی جان کو نیہا کو بلانے سے تو نہیں روک سکتی، مگر میں اذلان کو حقیقت بتا سکتی ہوں۔ میں ان کی بیوی ہوں، میرا حق ہے ان پر۔ مجھے خود ان سے بات کرنی ہوگی، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ میں دادی جان کو مزید پریشان نہیں کر سکتی، مجھے اپنی جنگ خود لڑنی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی ہانیہ نے ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا تاکہ روئے ہوئے نقوش کچھ کم ہو سکیں اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے کچن سے باہر نکلی۔ اس کے قدم بھاری تھے اور دل کی دھڑکنیں تیز، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ سیدھی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اذلان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ راستے میں ہر قدم پر اسے تائی جان کے طنزیہ جملے یاد آ رہے تھے، لیکن وہ ان آوازوں کو جھٹکتے ہوئے اذلان کے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ ہانیہ نے گہری سانس لی اور دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اندر سے اذلان کی آواز سنائی دے۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ہانیہ کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا اور وہ بے اختیار وہیں رک گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں وہ جو کچھ سننے والی ہے وہ اس کے رہے سہے حوصلے کو بھی توڑ کر رکھ دے گا۔ ہانیہ کی سانسیں جیسے سینے میں ہی اٹک گئی تھیں۔ دروازے کی اوٹ سے اذلان کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر اس کی آواز میں وہ سختی اور سرد مہری نہیں تھی جو ہانیہ کے لیے مخصوص تھی، بلکہ ایک عجیب سی اپنائیت اور نرمی تھی۔ ہاں، کل شام 6 بجے کی فلائٹ ہے نا تمہاری؟ اذلان موبائل کان سے لگائے کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ڈونٹ وری، تمہیں ٹیکسی لینے یا کسی اور کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہیں پک کر لوں گا۔ ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر کون ہے جس کے لیے اذلان اتنا فکر مند ہو رہا ہے؟ کون ہے جس کے لیے وہ خود ایئرپورٹ جانے کی بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے شاید کچھ کہا گیا جس پر اذلان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، کل میری ایک بہت اہم میٹنگ تھی، میں جانتا ہوں، لیکن وہ میٹنگ تم سے زیادہ ضروری تو نہیں ہے نا؟ میں نے کینسل کر دی ہے، میں وقت پر ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا۔ نیہا، نیہا، یہ نام اذلان کے منہ سے ادا ہوتے ہی ہانیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر زوردار وار کیا ہو۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جس امید اور ہمت کو اکٹھا کر کے اذلان سے اپنی پہچان مانگنے آئی تھی، وہ ساری ہمت ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تائی جان کی دھمکی اتنی جلدی حقیقت کا روپ دھار لے گی۔ ہانیہ کے کانوں میں ابھی بھی اذلان کا وہ جملہ گونج رہا تھا، وہ میٹنگ تم سے زیادہ ضروری تو نہیں ہے۔ وہ لڑکا جو ہانیہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، وہ کسی اور کے لیے
اپنی اہم کاروباری میٹنگز چھوڑنے کو تیار تھا۔ ہانیہ کو اپنی بے وقتی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنے منہ کو ڈھانپا تاکہ سسکی کی آواز باہر نہ نکل جائے، اور الٹے قدموں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب اندر جا کر بات کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ اگلی شام حویلی میں ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ اذلان خانزادہ وقت سے پہلے ہی تیار ہو چکا تھا۔ اس نے آج خاص طور پر گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، کلائی پر مہنگی گھڑی باندھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک تر و تازگی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے غائب تھی۔ ہانیہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان کہاں جا رہا ہے۔ نیہا امریکہ سے واپس آ رہی تھی اور وہ کوئی عام مہمان نہیں تھی، بلکہ خاص طور پر ہانیہ کو اذلان کی زندگی سے نکالنے کے لیے بلائی گئی تھی۔ نیہا اذلان کی خالہ زاد تھی اور ان دونوں کی منگنی بچپن ہی سے طے تھی۔ پورا خاندان ان دونوں کو ایک جوڑے کے طور پر دیکھتا تھا، لیکن پھر ہانیہ کی انٹری نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ ہانیہ جانتی تھی کہ اذلان اور نیہا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور وہ بیچ میں ایک ناپسندیدہ دیوار بن کر کھڑی تھی۔ آج تائی جان کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ پورے گھر میں احکامات جاری کر رہی تھی اور ملازموں کو نیہا کی پسند کے کھانے بنانے کی ہدایات دے رہی تھی۔ ان کا مقصد صاف تھا، وہ ہانیہ کو یہ باور کروانا چاہتی تھی کہ اس گھر کی اصل بہو اور اذلان کی اصل حقدار صرف اور صرف نیہا ہے۔ اذلان نے پرفیوم لگایا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا باہر پورچ کی طرف بڑھا۔ ہانیہ کی نظریں اس کے تعاقب میں تھیں، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اذلان صرف نیہا کو لینے نہیں جا رہا، بلکہ اپنی خوشیوں کو واپس لانے جا رہا ہے، وہ خوشیاں جن میں ہانیہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور اذلان کی لینڈ کروزر حویلی کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ہانیہ نے بے بسی سے ایک کھڑکی کا پردہ گرا دیا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا کہ نیہا کی آمد اس کی زندگی میں کون سا نیا طوفان لانے والی ہے۔ حویلی کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تو گھر میں موجود خاموشی ایک دم سے ہلچل میں بدل گئی۔ ہانیہ اس وقت کچن سے مہنگے ڈنر سیٹ کی پلیٹیں نکال کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایک انجانے خوف سے بے ترتیب تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس گاڑی میں کون آیا ہے۔ مرکزی دروازہ کھلا اور اذلان خانزادہ اندر داخل ہوا، اور اس کے ساتھ ایک ماڈرن اور فیشنیبل لڑکی بھی اندر آئی۔ یہ نیہا تھی، جینز اور ٹاپ میں ملبوس، کاندھے پر مہنگا بیگ لٹکائے۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ چل رہی تھی، مگر جو چیز ہانیہ کے دل پر بجلی بن کر گری وہ نیہا کا انداز تھا۔ وہ اذلان کے بالکل قریب چل رہی تھی اور اس نے بے تکلفی سے اذلان کا بازو تھام رکھا تھا، جیسے وہ اس پر اپنا حق جتلا رہی ہو۔ ہانیہ کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ لڑکی جو اذلان سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، جس نے ابھی تک اپنے شوہر کی قربت کا ایک لمحہ بھی نہیں دیکھا تھا، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی شوہر کو کسی غیر لڑکی کی گرفت میں دیکھ کر ضبط نہ کر سکی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا کلیجہ مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ یہ منظر اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ گئی تھی اور ایک لمحے میں ایک زوردار چھناکے کی آواز گونجی۔ ہانیہ کے ہاتھوں سے قیمتی ڈنر سیٹ کی پلیٹیں فرش پر گر کر چکنا چور ہو چکی تھی۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز سنتے ہی بیگم ثروت اپنے کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ ان کے چہرے پر غصہ آیا تھا۔ ارے اب کیا کر دیا اس منحوس لڑکی نے؟ بیگم ثروت چیخیں، کہاں سے میرے سر پر لا کر یہ مصیبت سوار کر دی ہے؟ گھر کی مہنگی سے مہنگی پلیٹیں توڑ ڈالی ہیں تم نے۔ کیا دیکھ لیا ایسا جو ہوش اڑ گئے تمہارے؟ تائی جان ابھی ہانیہ کو مزید کوسنی ہی والی تھی کہ ان کی نظر اذلان کے ساتھ کھڑی نیہا پر پڑی۔ غصہ فوراً خوشی میں بدل گیا۔ وہ میری بچی آئی ہے۔ تائی جان نے فرش پر بکھری کانچ اور ہانیہ کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے باہیں پھیلا دی۔ میرا جگر کا ٹکڑا، میری نیہا آئی ہے۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر نیہا کو گلے سے لگا لیا۔ کیسی ہو میری جان؟ میں نے کب سے تمہارا انتظار کیا ہے۔ تم آ گئی ہو تو سمجھو گھر کی رونقیں واپس آ گئی ہیں۔ اس منحوس لڑکی نے تو گھر کا سکون ہی برباد کر دیا تھا۔ نیہا نے تائی جان کے گلے لگتے ہوئے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ نیہا کی طرف دیکھا، جو سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی، مگر اس وقت وہاں ایک اور شخص بھی موجود تھا، جس کی نظریں تو اپنی ماں پر تھیں اور نہ ہی نیہا پر۔ اذلان خانزادہ کی نگاہیں صرف اور صرف سامنے کھڑی ہانیہ پر جمی تھی، جس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور وہ درد سے اپنا ہاتھ دبا رہی تھی۔ اذلان نے سختی سے اپنا بازو نیہا کی گرفت سے چھڑوایا، حالانکہ نیہا اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اذلان نے اسے مکمل نظر انداز کیا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیدھا ہانیہ کے پاس پہنچا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اذلان کی آواز میں غصہ تھا، مگر یہ وہ غصہ نہیں تھا جو نیہا یا تائی جان سمجھ رہی تھی۔ اذلان نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ پلیٹ ٹوٹتے وقت کانچ کا ایک تیز ٹکڑا ہانیہ کی ہتھیلی پر لگا تھا، جہاں سے خون رس رہا تھا۔ سرخ خون دیکھ کر اذلان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم کچن کا کوئی کام نہیں کرو گی، اذلان نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے لہجے میں چھپی فکر کو محسوس کر کے ہانیہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سارا ہاتھ زخمی کر لیا، عقل نہیں ہے تم میں بالکل بھی۔ اذلان نے وہیں کھڑے کھڑے ہانیہ کے ہاتھ کا جائزہ لیا اور اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے زخم پر رکھ دی گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ پرواہ نہیں کی کہ نیہا اور اس کی ماں اسے دیکھ رہی ہیں۔ نیہا جو ابھی تک اذلان کی توجہ کی منتظر تھی، یہ منظر دیکھ کر اندر سے جھلس کر رہ گئی۔ وہ اذلان جو اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ گیا تھا، اب گھر میں داخل ہوتے ہی اسے بھول کر اس 2 ٹکے کی لڑکی کے زخم پر مرہم رکھنے میں مصروف تھا۔ اذلان نے مڑ کر بھی نیہا کو نہیں دیکھا۔ اس کا سارا دھیان ہانیہ پر تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ حیرت سے اذلان کو دیکھ رہی تھی، جو ایک پل میں ظالم اور دوسرے ہی پل میں اتنا نرم دل بن جاتا تھا۔ آخر یہ شخص کیا ہے؟ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ اسے سمجھ کیوں نہیں پا رہے۔ آؤ میرے ساتھ۔ اذلان نے ہانیہ کا بازو تھاما اور اسے لے کر صوفے کی طرف بڑھا۔ اسے بینڈیج کرنے کی ضرورت ہے۔ نیہا اور تائی جان دونوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ اذلان نے ان کے وجود کو یہ اکثر ہی فراموش کر دیا تھا اور اپنی بیوی کی تکلیف کو ہر چیز پر فوقیت دی تھی۔ اذلان نے انتہائی مہارت اور نرمی سے ہانیہ کی ہتھیلی پر پٹی باندھی اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نیہا اور بیگم ثروت ابھی بھی وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ ان کی موجودگی کو اذلان نے جس طرح نظر انداز کیا تھا، وہ ان کے لیے کسی توہین سے کم نہیں تھا۔ ہانیہ ابھی بھی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اذلان کا یہ رویہ کس کروٹ بیٹھے گا، کہ اذلان کے بھاری اور روب دار آواز دوبارہ گونجی۔ جاؤ، جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، اذلان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ہانیہ نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اذلان کو دیکھا، پھر ڈرتے ڈرتے اپنی تائی جان کی طرف دیکھا، جو غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ ہانیہ جانتی تھی کہ اس وقت کچن کا کام ادھورا چھوڑ کر جانا کسی بڑی آفت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ لیکن وہ میں کھانا لگا رہی تھی اذلان، ہانیہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں خوف سے لرزش آ رہی تھی۔ تائی جان غصہ کریں گی، ابھی مہمان بھی آئے ہیں اور میں نے کہہ دیا نا۔ اذلان نے قدرے سختی سے اس کی بات کاٹی، مگر اس سختی میں ہانیہ کے لیے تحفظ چھپا تھا۔ میں خود بات کر لوں گا مما سے، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے کمرے میں۔ اذلان نے قدرے سختی سے اس کی بات کاٹی، مگر اس سختی میں ہانیہ کے لیے تحفظ چھپا تھا۔ اذلان کا لہجہ حتمی تھا، جسے ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ ہانیہ نے ایک نظر نیہا پر ڈالی، جو نفرت بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر سر جھکا کر خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دادی جان کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر اس کا دل اور دماغ پیچھے لاؤنج میں ہی رہ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر ہانیہ بستر کے کونے پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ ایک طرف اذلان کا وہ لمس تھا جس نے ابھی اپنی ہتھیلی پر محسوس کیا تھا، اس کی وہ فکر جو سب کے سامنے ظاہر ہوئی تھی، اور دوسری طرف نیہا کا وجود تھا۔ نیہا جو اذلان کے اتنا قریب کھڑی تھی، جس کے ساتھ گاڑی میں آئی تھی۔ کیا وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے اذلان کو چھین لے گی؟ ہانیہ کے دل میں وسوسوں نے سر اٹھایا۔ اذلان نے میرا زخم تو صاف کر دیا، مگر کیا وہ میرے دل کے زخموں کو بھی کبھی دیکھ پائیں گے؟ یا نیہا کی آمد کے بعد میں پھر سے اسی اندھیرے میں کھو جاؤں گی؟ ہانیہ انہی سوچوں میں گم تھی اور اپنی پٹی بندی ہتھیلی کو دیکھ رہی تھی کہ دادی جان نے اسے یوں پریشان دیکھ کر پکارا، کیا بات ہے میری بچی، اور یہ ہاتھ کیسے زخمی ہوا تمہارا؟ دادی جان نے تشویش سے پوچھا اور اس کے قریب آ گئی۔ ہانیہ نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں دادی جان، بس وہ پلیٹیں ٹوٹ گئی تھیں تو کانچ لگ گیا۔ دادی جان نے افسوس سے سر ہلایا اور پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ نہ اتنی غلامیاں کیا کرو ان کی۔ تم یہاں کی ملکہ ہو ہانیہ، اس گھر کی عزت ہو، ملکہ بن کر رہو، کب تک خود کو یوں نوکرانی بنا کر رکھو گی؟ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کاش دادی جان آپ کا کہا سچا ہو، کاش میں واقعی کسی کے دل کی ملکہ بن جاؤں، مگر یہ صرف آپ کی خواہش ہے دادی، حقیقت نہیں۔ دادی جان مسکرائیں اور ہانیہ کی ٹھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ خود کی ہمت درکار ہے تمہاری، اگر تم خود کو کمزور سمجھو گی تو دنیا تمہیں پیروں تلے رون دے گی، خود ہمت کرو گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کتنی دفعہ تو کہا ہے تمہیں کہ بن سمر کر رہا کرو، یہ کیا ماسیوں والا حلیہ بنا لیتے ہو؟ اتنی خوبصورت ہے میری بیٹی، ذرا سی سجی سمرے گی تو کسی شہزادی سے کم نہیں لگتی۔ ہانیہ نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دادی کو دیکھا۔ دادی کی باتیں اسے حوصلہ تو دیتی تھی، مگر حقیقت کا آئینہ کچھ اور ہی دکھاتا تھا۔ بس کریں دادی جان، ہانیہ نے آہ بھرتے ہوئے کہا، آپ کو ہی میں شہزادی لگتی ہوں، اور تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی۔
جن کو نظر آنی چاہیے ان کی نظروں میں تو شاید میرا وجود ہی بے معنی ہے، وہ اذلان کے بارے میں سوچتے ہوئے بولی تھی۔ دادی جان اس کی بات کی گہرائی سمجھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہانیہ کا اشارہ اذلان کی طرف ہے، اور اب نیہا کی آمد نے اس بچی کو عدم تحفظ کو مزید بڑھا دیا ہے۔ نظر آئے گی بیٹا، دادی جان نے پر یقین لہجے میں کہا۔ جس دن تم اپنی قدر خود کرو گے اس دن سب تمہاری قدر کریں گے۔ جاؤ منہ ہاتھ دھو اور آرام کرو، کل ایک نیا سورج نکلے گا، اور یاد رکھنا مقابلہ سخت ہے مگر میری پوتی کسی سے کم نہیں ہے۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور لیٹ گئی، مگر اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں۔ مقابلہ تو واقعی سخت تھا، کیونکہ جنگ اب صرف گھر والوں سے نہیں تھی بلکہ اذلان کے ماضی اور اس کی پسند نیہا سے بھی تھی۔ اگلی صبح حویلی کے ڈائننگ ہال میں معمول کی چہل پہل تو تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ سب گھر والے ناشتے کی میز پر اپنی اپنی مخصوص نشستوں پر براجمان تھے۔ بیگم ثروت اور تائی جان سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں، جبکہ مرد حضرات خاموشی سے اخبار بینی میں مصروف تھے۔ ہانیہ اپنے کمرے سے تیار ہو کر باہر نکلی۔ کل کے واقعے اور رات بھر کی بے سکونی کے باوجود اس نے دادی جان کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ اس نے ہلکے رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنا ہوا تھا، مگر اس کی معصومیت اور سادگی ہی اس کا سب سے بڑا حسن تھے۔ وہ ڈرتے ڈرتے میز کے قریب آئی تو دادی جان جو پہلے ہی ناشتے کی میز پر موجود تھی انہوں نے فوراً سے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ آ جاؤ بیٹا، ہانیہ یہاں آؤ میرے پاس۔ دادی جان نے اسے اپنے پاس والی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی شفقت سے اسے پکارا۔ ہانیہ نے اطاعت میں سر جھکایا اور خاموشی سے دادی جان کے پہلو میں جا بیٹھی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ سیڑھیوں سے اذلان نیچے اترا۔ وہ ہمیشہ کی طرح باروب اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس نے سب کو سرسری سا سلام کیا اور دادی جان کی دوسری طرف والی بڑی سی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں نیہا بھی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ وہ شوخ رنگ کے لباس میں ملبوس تھی اور اس کے انداز میں وہی مغرورانہ سا اعتماد تھا۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی اذلان کی طرف آئی اور اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھنے لگی۔ یہ وہ کرسی تھی جہاں عام طور پر گھر کی خاص شخصیات میں شریک حیات بیٹھتی تھی۔ رکو لڑکی، دادی جان کی بھاری آواز نے نیہا کے قدم روک دیے تو نیہا نے حیرت سے دادی کی طرف دیکھا جو اب اسے ہی گھور رہی تھی۔ تم ایسا کرو، وہاں سامنے بیٹھ جاؤ، دادی جان نے میز کی دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم صادر کیا۔ نیہا کا منہ حیرت سے کھل گیا، مگر دادی جان نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور فوراً ہانیہ کی طرف رخ کیا۔ چلو ہانیہ اٹھو، جاؤ اپنے شوہر کے برابر میں بیٹھو اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ سرو کرو۔ دادی جان کی یہ بات سن کر نیہا کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس کا چہرہ توہین کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ وہ جس کرسی کو اپنا حق سمجھ رہی تھی وہاں دادی جان ہانیہ کو بٹھانے کا حکم دے رہی تھی۔ بیگم ثروت سے بھی یہ منظر برداشت نہ ہوا۔ ماں جی، نیہا جہاں بیٹھی ہے اسے وہیں بیٹھنے دیں، یہ ناشتے کا ٹیبل ہے، یہاں کوئی مقابلے نہیں ہو رہے جو آپ جگہ کا رد و بدل کروانے میں لگی ہیں۔ دائی جان نے اپنی جھنجھلاہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ نیہا اذلان کے قریب رہے تاکہ ان کے درمیان بات چیت ہو سکے، مگر دادی جان ان کے ارادوں سے خوب واقف تھی۔ ارے بہو، تم بھی تو میرے بیٹے کے برابر والی کرسی پر ہی بیٹھی ہو، تو اگر تمہاری بہو تمہارے بیٹے کے برابر بیٹھ جائے گی تو کون سا کوئی غضب ہو جائے گا؟ دادی جان نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ ان کا لہجہ ایسا کاٹ دار تھا کہ دائی جان لاجواب ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ دادی کے سامنے مزید بحث کرنا اپنی ہی تذلیل کروانا ہے۔ دادی جان آج بھی ہانیہ کی تائی کو تانا مارنے سے باز نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ ان کی تمام حرکتیں اور چالاکیاں جانتی تھی۔ وہ تب تک خاموش نہ رہیں جب تک ہانیہ جھجکتے ہوئے اٹھی اور اذلان کے برابر والی کرسی پر نہیں بیٹھ گئی۔ اذلان مکمل خاموشی کے ساتھ ناشتہ کرنے میں لگا تھا، جیسے اسے ارد گرد ہونے والی اس جنگ سے کوئی سروکار نہ ہو۔ ہانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے اذلان کی پلیٹ میں کھانا ڈالا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں اذلان سب کے سامنے اسے منع نہ کر دے، مگر اذلان نے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا اور خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ یہ سب نیہا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ اذلان نے ایک نظر نیہا کی طرف دیکھا جو انتہائی غصے میں تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ نیہا نے کرسی کو زور سے دھکا دیا اور ناشتہ کیے بغیر ہی پیر پٹختی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اذلان کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے نیہا کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے ماتھے پر تشویش کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے فوراً نیپکن میز پر رکھا اور ادھورا ناشتہ وہیں چھوڑ کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی آیا، اذلان نے مختصر سے کہا اور تیزی سے نیہا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ کا ہاتھ جو چائے کا کپ اذلان کی طرف بڑھا رہا تھا ہوا میں ہی رک گیا۔ اس کا دل بسیج کر رہ گیا۔ ابھی ایک لمحہ پہلے اسے لگ رہا تھا کہ شاید اسے اس کا مقام مل گیا، مگر اذلان کا یوں بھری محفل میں
اسے اور دادی کو چھوڑ کر نیہا کے پیچھے جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کی ترجیح کون ہے۔ ہانیہ نے حسرت سے اذلان کی خالی کرسی کو دیکھا اور پھر سر جھکا لیا تاکہ کوئی اس کی آنکھوں میں امڑنے والے آنسو نہ دیکھ لے۔ اذلان ناشتے کی میز چھوڑ کر سیدھا نیہا کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ دروازہ کھلا تھا اور نیہا بیڈ پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے اور ناراضگی کے آثار واضح تھے۔ اذلان کو دیکھتے ہی اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، جیسے وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہو۔ نیہا، تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ اذلان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی نرمی سے پوچھا اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ نیہا نے جھٹکے سے رخ موڑا اور غصے سے اذلان کی طرف دیکھا۔ ناشتہ؟ کس خوشی میں ناشتہ کروں میں؟ تم نے اپنی دادی جان کا رویہ دیکھا تھا نا، کس طرح وہ مجھے سب کے سامنے ذلیل کر رہی تھی۔ تمہاری دادی جان نے زبردستی تمہارا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کیا ہے، اور اب وہ چاہتی ہیں کہ میں اس حقیقت کو قبول کر لوں؟ ہرگز نہیں، میں اس لڑکی کو یہاں برداشت نہیں کر سکتی اذلان، اس کا وجود مجھے چبھتا ہے۔ اذلان نے گہری سانس لی اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا نیہا کا غصہ بجا ہے اور اسے ٹھنڈا کرنا ضروری ہے۔ بس کچھ دیر کی بات ہے یار، سب سنبھل جائے گا۔ تم جانتی ہو کہ دادی کی طبیعت کیسی ہے اور ان کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اب تم آئی ہو تو یہ سب کچھ تو دیکھنے کو ملے گا ہی نا۔ تمہیں تھوڑا حوصلہ رکھنا پڑے گا، آخر کو ہانیہ میرے نکاح میں ہے، وہ شرعی اور قانونی طور پر میری بیوی ہے، میں اس حقیقت سے انکار تو نہیں کر سکتا۔ نیہا نے اذلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، اچھا تو تم اس رشتے کو قبول کر چکے ہو کیا؟ تم مان گئے ہو کہ وہ تمہاری بیوی ہے؟ اذلان نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، اس کے لیے سوال بہت پیچیدہ تھا، مگر اس وقت نیہا کو مطمئن کرنا اس کی اولین ترجیح تھی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے اسے دل سے قبول کر لیا، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا، معاشرے اور قانون کی نظر میں وہ میری بیوی ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، چلو اٹھو اور جلدی سے ناشتہ کرو۔ تم بھوکا رہنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، اور پھر تم نے یونیورسٹی کا بھی تو پتہ کرنا ہے نا جہاں تمہارا ایڈمیشن ہونا ہے۔ خالہ جان نے مجھے خاص طور پر تاکید کی ہے اور یہ کام میرے ذمہ لگائے کہ تمہاری پڑھائی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ نیہا کے چہرے پر موجود تناؤ کچھ کم ہوا۔ اذلان کی باتوں نے اسے کچھ حد تک تسلی دی تھی کہ اذلان ابھی بھی اس کی پرواہ کرتا ہے۔ وہ اذلان کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور ایک عجیب سی ملکتی انداز میں بولی، میں تمہیں یوں کسی کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی اذلان، میرا دل نہیں مانتا کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کا نام جڑا ہو، میرا دل نہیں مانتا کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کا نام جڑا ہو۔ اذلان نے نیہا کو دیکھا اور ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا، تم نے کس نے کہہ دیا کہ میں کسی کا ہو گیا؟ یہ رشتہ صرف ایک سمجھوتا ہے، ایک ایسا سمجھوتا جو بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اتفاق سے اس لمحے ہانیہ کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اذلان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو ہانیہ کے قدم وہیں جم گئے کہ یہ رشتہ صرف ایک سمجھوتا ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ یہ الفاظ ہانیہ کے دل پر کسی خنجر کی طرح چلے تھے۔ اپنے شوہر کے منہ سے اپنے ہی رشتے کے ٹوٹنے کی خبر سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ختم ہو جائے گا، ہانیہ نے دل ہی دل میں دہرایا۔ کیا اذلان مجھے چھوڑ دیں گے؟ کیا وہ مجھے طلاق دے دیں گے؟ ہانیہ کا دل چاہا کہ وہ وہیں چیخ چیخ کر روئے، مگر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا اجڑنے والی ہے۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر بمشکل کھڑی رہی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اذلان اس رشتے کو اتنی آسانی سے ختم کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ ہانیہ کے اندر سے ایک آواز آئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو سنبھالا۔ خوف کی جگہ اب ایک عجیب سی ہمت اس کے اندر جاگ رہی تھی۔ میں کہاں جاؤں گی اگر اذلان نے مجھے طلاق دے دی تو؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی، میں اذلان کے دل میں اپنی محبت جگا کر رہوں گی۔ دیکھتی ہوں سچی محبت جیتتی ہے یا پھر تائی جان اور نیہا کی سازش۔ ہانیہ نے وہیں کھڑے کھڑے ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ ہمت نہیں ہارے گی۔ وہ جانتی تھی کہ نکاح کے رشتے میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے اور وہ اسی طاقت کو آزمائے گی۔ وہ اپنی محبت اور خلوص سے سمجھوتے کو ایک اٹوٹ بندھن میں بدل دے گی۔ ہانیہ نے ایک گہری سانس لی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر اب اس کی چال میں شکست خوردگی نہیں بلکہ ایک عزم تھا۔ ہانیہ نے جب اذلان کے منہ سے یہ سنا کہ یہ رشتہ ایک سمجھوتا ہے تو اس کے دل کو شدید تکلیف پہنچی تھی، مگر اس تکلیف نے اس کے اندر ایک نئی قوت کو بیدار کر دیا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ وہ جانتی تھی کہ نکاح کے رشتے میں اللہ نے خاص تاثیر رکھی ہے
اور اسی تاثیر کے سہارے اپنی جگہ بنائے گی۔ اب اسے کسی نہ کسی بہانے اذلان کے ساتھ کچھ وقت اکیلے گزارنے کا موقع چاہیے تھا تاکہ وہ اسے سمجھ سکے اور اپنی موجودگی کا احساس دلا سکے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اسے ایک ہی راستہ نظر آیا جو اس کی عزت نفس بھی برقرار رکھتا اور اسے اذلان کے قریب بھی لے آتا۔ ہانیہ شام کی چائے کے وقت دادی جان کے پاس آ بیٹھی جو کہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس نے مناسب موقع دیکھ کر بات شروع کی۔ دادی جان، آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، ہانیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دادی جان نے تسبیح ہاتھ سے چھوڑی اور پوری توجہ سے اس کی طرف مبذول رہ گئی۔ کہو بیٹا، کیا بات ہے؟ دادی جان، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، میری تعلیم ادھوری رہ گئی تھی اور میں چاہتی ہوں کہ اسے مکمل کر لوں۔ دادی جان کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، علم تو انسان کا زیور ہے، تم کالج میں ایڈمیشن لے لو۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب ساتھ چھوڑ دوں، اسی لیے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میری بیٹی اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے اور اتنی پڑھ لکھ جائے کہ زمانے کا مقابلہ کر سکے۔ ہانیہ نے سر جھکا لیا۔ جی دادی جان، بس آپ کی اجازت چاہیے۔ میری اجازت تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، تم فکر نہ کرو۔ اذلان تمہیں روزانہ کالج چھوڑ دیا کرے گا اور واپسی پر لے آیا کرے گا۔ دادی جان نے فوراً حل پیش کر دیا۔ ہانیہ کے دل میں تو لڈو سے پھوٹنے لگے، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ہاں دادی جان، مگر آپ خود اذلان سے بات کریں نا، وہ میری بات شاید نہ مانے۔ ہاں میں آج ہی بات کرتی ہوں، تم بے فکر ہو جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ملازمہ چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ دادی جان نے ملازمہ سے کہہ کر اذلان کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ اذلان اپنی دادی سے بے حد محبت کرتا تھا اور ان کے حکم کو ٹالنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ چند منٹ کے بعد ہی اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح باروب لگ رہا تھا۔ جی دادی جان، آپ نے بلایا تھا؟ اذلان نے ادب سے پوچھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں بیٹا، بلایا تھا۔ میں نے سوچا ہے کہ تم سے ایک ضروری مشورہ کر لوں اور ایک ذمہ داری بھی تمہارے سپرد کرنی ہے۔ دادی جان نے تمہید باندھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہانیہ کی تعلیم جاری رکھی جائے، وہ بچی پڑھنا چاہتی ہے اور یہ اس کا حق بھی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس کا کالج میں ایڈمیشن کروا دو۔ اذلان کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سائڈ ٹیبل پر دادی کی دوائیاں ترتیب دے رہی تھی اور بظاہر ان کی باتوں سے لا تعلق نظر آ رہی تھی۔ اور ہاں دادی جان، یہ بات اچھی ہے کہ وہ پڑھنا چاہتی ہیں، اذلان نے رسمی انداز میں کہا۔ آپ ایسا کریں، بابا سے بات کر کے اس کا ایڈمیشن کروا دیں، وہ بہتر انتظام کر دیں گے۔ دادی جان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ بابا سے کیوں بات کروں؟ تم اس کے شوہر ہو، تمہارے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، اس کی ذمہ داری اب تمہارے کاندھوں پر ہے۔ تم ہی اس کا ایڈمیشن کرواؤ گے اور تم اسی لاؤ گے، لے جاؤ گے۔ اذلان نے بے چارگی سے دادی کو دیکھا۔ دادی جان، آپ جانتی ہیں نا میں کتنا مصروف ہوتا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں روزانہ پک اینڈ ڈراپ کرتا پھروں۔ اچھا؟ دادی جان نے طنزی انداز میں پوچھا۔ اس کے لیے ٹائم ہے تمہارے پاس اور میری بچی کے لیے ٹائم نہیں جو تمہاری بیوی ہے؟ دادی جان کا اشارہ صاف نیہا کی طرف تھا، جس کے لیے اذلان اپنی اہم میٹنگز چھوڑنے کو تیار تھا اور ایئرپورٹ لینے بھی گیا تھا۔ اذلان لاجواب ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دادی جان سب دیکھ رہی ہیں اور وہ غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ دادی جان، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اذلان نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اسی لمحے اذلان نے کنکھیوں سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ ہانیہ اسے منت بھری نظروں سے دیکھے گی یا اس گفتگو میں دلچسپی لے گی، مگر ہانیہ انتہائی سکون کے ساتھ دادی جان کی دوائیاں نکال رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جس سے اسے اذلان اور نیہا کے رشتے کی یا اذلان کے انکار کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ مکمل طور پر اپنے کام میں مگن تھی اور ہانیہ کا یہ رد عمل اذلان کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ ہمیشہ ہانیہ کو ایک سہمی ہوئی اور روتی ہوئی لڑکی کے روپ میں دیکھتا آیا تھا جو اس کی توجہ کی طلبگار رہتی تھی، مگر آج اس کی یہ بے نیازی اذلان کو کھٹک رہی تھی۔ وہ حیران تھا کہ جس لڑکی کی تعلیم اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے وہ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہانیہ کی یہ خاموشی اور بے رخی اذلان کے لیے ایک نیا سوال بن گئی تھی۔ شاید وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہی تھی تاکہ اذلان کو احساس دلا سکے کہ وہ اس کی زندگی کا مرکز نہیں ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ہانیہ کا دل تو اذلان کی ہاں کا منتظر تھا، مگر وہ اپنی عزت نفس کو دوبارہ مجروح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا جو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتا تھا۔ اذلان نے دادی جان کی بات کا سیدھا جواب دینے کے بجائے اپنی کرسی پر پہلو بد اور ایک ایسا سوال داغ دیا جو کمرے میں موجود ہر شخص کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کافی تھا۔
اس نے اپنی گہری سی آنکھوں سے دادی جان کو دیکھا اور پھر ایک نظر ہانیہ پر ڈالی جو ابھی بھی خاموشی سے ادویات کی شیشیوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ دادی جان، آپ کو میرے اور نیہا کے رشتے پر آخر کیا مسئلہ ہے؟ جبکہ اس گھر میں کسی اور کو تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ اذلان کا یہ جملہ کسی تازیانے کی طرح ہانیہ کے کانوں سے ٹکرایا۔ دوائی کی شیشی کا ڈھکن بند کرتے ہوئے ہانیہ کا ہاتھ ایک پل کے لیے فضا میں معلق ہو کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے کان ہی بند کر لے تاکہ اپنے شوہر کی زبان سے کسی اور عورت کے لیے اپنائیت کا دعویٰ نہ سن سکے۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان یہ سب جان بوجھ کر کہہ رہا ہے تاکہ اسے تکلیف دے سکے، یا شاید یہ باور کروا سکے کہ اس کی حیثیت اس کمرے کی اشیاء سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اب کی بار اذلان ہانیہ کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے نقوش کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہانیہ کے ہاتھ کے رکنے کا عمل اس کی عقابی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا۔ اذلان کے لبوں پر ایک بہت ہی مدھم اور تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ شاید ہانیہ کو اندر ہی اندر تڑپتے ہوئے اور جلتے ہوئے دیکھ کر اسے ایک عجیب سی تسکین محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس کا تیر نشانے پر لگا ہے، اور ہانیہ کی یہ خاموشی دراصل اس کے اندر مچنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ ہانیہ نے اپنی تمام تر قوت ارادی کو مجتمع کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان اس کی آنکھوں میں آنسو یا چہرے پر شکستگی دیکھنا چاہتا ہے، مگر اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ذات کا تماشا نہیں بننے دے گی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گئی، جیسے اس نے اذلان کی بات سنی ہی نہ ہو۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اذلان کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک سیکنڈ کے لیے ملی۔ اذلان کی آنکھوں میں چیلنج تھا، جبکہ ہانیہ کی آنکھوں میں ایک گہرا سکوت اور ویرانی۔ ہانیہ کے یوں نظر انداز کرنے اور چہرے پر کوئی تاثر نہ لانے پر اذلان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اسے ہانیہ کی یہ بے رخی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ تو اسے ایک کمزور اور رونے دھونے والی لڑکی سمجھتا تھا، مگر آج اس کے سامنے ایک نئی ہانیہ تھی جو اپنے جذبات کو چھپانا سیکھ گئی تھی۔ اذلان کچھ دیر مزید وہاں بیٹھا رہا، مگر جب دادی جان نے خفگی سے منہ پھیر لیا اور ہانیہ نے بھی کوئی بات نہ کی تو وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، اذلان نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، جسے صرف دیوار کھڑی کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ ہانیہ جو اتنی دیر سے ضبط کیے بیٹھی تھی، اذلان کے جاتے ہی نڈھال ہو کر وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ سے دوائی کی شیشی چھوٹ کر قالین پر گر گئی۔ دادی جان نے تڑپ کر اپنی پوتی کو دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ ہانیہ نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں مایوسی کے سائے لہراتے نظر آئے۔ میں جانتی ہوں دادی جان، وہ کبھی بھی میرا ایڈمیشن نہیں کروائیں گے۔ ہانیہ کی آواز میں ایک ایسا یقین تھا جو مایوسی سے جنم لیتا ہے۔ اس نے دادی کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ دیا جیسے وہ دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ ہو۔ آپ ناحق کوشش کر رہی ہیں۔ وہ نیہا کے لیے اپنی میٹنگز چھوڑ سکتے ہیں، مگر میرے لیے ان کے پاس چند منٹ بھی نہیں ہے۔ وہ اس رشتے کو بوجھ سمجھتے ہیں اور بوجھ کو کوئی کاندھوں پر نہیں اٹھاتا بلکہ اسے اتار پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ دادی جان نے ہانیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اسے شفقت سے دیکھا۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو میری جان؟ تم نے خود دیکھا تھا نا کہ اس نے کس طرح تمہارے لیے سٹینڈ لیا۔ جب تمہاری تائی جان نے تمہیں ڈانٹا اور گھر کی بیٹیوں کو کام کرنے کا کہا تو وہ اذلان ہی تھا جس نے سب کے سامنے تمہاری ڈھال بن کر ان کا منہ بند کروایا تھا۔ اتنا برا نہیں ہے میرا پوتا جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ اس کے اندر کا انسان زندہ ہے، بس انا کی دھول جمی ہوئی ہے۔ میں نے کب کہا دادی جان کہ وہ برے ہیں؟ ہانیہ نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے دادی کو دیکھا اور ایک تلخ حقیقت بیان کی۔ وہ بہت اچھے ہیں دادی جان، وہ ایک بہترین پوتے، ایک ذمہ دار انسان ہیں اور شاید ایک اچھے شوہر بھی ثابت ہوں، مگر کسی اور کے لیے۔ مسئلہ ان کی اچھائیاں برائی کا نہیں ہے دادی جان، مسئلہ تو محبت کا ہے۔ ان کے دل میں میرے لیے محبت ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نرم گوشہ ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں صرف فرض سمجھ کر کرتے ہیں یا آپ کے حکم پر کرتے ہیں۔ اور دادی جان، جس دل میں محبت نہ ہو وہاں محبت پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پتھر سے چشمہ پھوٹ سکتا ہے مگر بنجر زمین کو گلزار بنانا بہت کٹھن ہوتا ہے۔ ہانیہ کی باتیں دادی جان کے دل کو چیر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ بچی سچ کہہ رہی ہے۔ محبت زبردستی مانگی نہیں جا سکتی، نہ ہی چھینی جا سکتی ہے، مگر دادی جان کا تجربہ اور ایمان ہانیہ کی سوچ سے کہیں زیادہ پختہ تھا۔ مشکل ہوتا ہے نا بیٹا، ناممکن تو نہیں، دادی جان نے پرعزم لہجے میں کہا اور ہانیہ کے آنسو صاف کیے۔ تم مایوس مت ہو، مشکلیں ہی تو انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔
محبت کوئی ایسی چیز نہیں جو بازار سے خریدی جائے، یہ تو رفتہ رفتہ دل میں اترتی ہے۔ اذلان اندھا نہیں ہے، وہ بس بھٹکا ہوا ہے۔ تم دیکھنا ایک نہ ایک دن تم اپنی سچائی اور وفا سے اذلان کا دل جیت لوگی۔ اس کے دل میں جمی نفرت کی برف تمہاری محبت کی تپش سے پگھل جائے گی۔ ہانیہ نے دادی کی امید بھری باتوں کو سنا تو اس کے دل میں بھی ایک موہم سی امید جاگی۔ میں اس دن کا انتظار کروں گی دادی جان کہ وہ دن میری زندگی میں آ جائے۔ کیا واقعی وہ دن کبھی آئے گا جب اذلان مجھے اپنی مرضی سے قبول کریں گے؟ ہانیہ کے لہجے میں سوال بھی تھا اور تمنا بھی۔ آئے گا بیٹے، کیوں نہیں آئے گا؟ میرا رب کسی کی امید نہیں توڑتا۔ ہانیہ کے لہجے میں سوال بھی تھا اور تمنا بھی۔ دادی جان نے اسے دلاسا دیا اور سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی راستہ کٹھن ہے اور کانٹوں سے بھرا ہے، مگر انہیں اپنی پوتی کی قسمت پر یقین تھا۔ یہ آزمائش کا وقت تھا اور سونے کو کندن بننے کے لیے آگ سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ہانیہ کو بھی اس آگ سے گزرنا تھا تاکہ وہ اذلان کی زندگی میں وہ تمام مقام حاصل کر سکے جو اس کا مقدر تھا۔ کمرے میں اذلان کے قدموں کی چاپ اب بھی گونجتی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ وہ جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں جو خاموشی پھیلی تھی وہ ہانیہ کے لیے کسی بھی شور سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ ہانیہ اپنی جگہ پر یوں ساکت بیٹھی تھی جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل چکی ہو۔ اذلان کا آخری جملہ اور اس کا وہ سرد رویہ ہانیہ کے دل کو کرچی کرچی کر گیا تھا۔ اس نے جس طرح ہانیہ کی تڑپ کو نظر انداز کیا تھا اور نیہا کے معاملے پر اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی، وہ ناقابل برداشت تھا۔ شاید ہانیہ کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی، یا شاید وہ اپنی انا کی تسکین کر رہا تھا، مگر وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھا کہ ہانیہ کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ بے اعتنائی ہانیہ کے لیے موت کے پیغام سے کم نہیں ہے۔ ہانیہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں درد کی ایک شدید لہر اٹھ رہی تھی۔ وہ اذلان سے محبت کرتی تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی، ورنہ دنیا کا کوئی اور انسان اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا تو وہ شاید پلٹ کر جواب دے دیتی، مگر محبت انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ اذلان کے جانے کے بعد ہانیہ نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور دادی جان کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ پر گمسم بیٹھی تھی۔ دادی جان کے چہرے پر بھی دکھ اور پریشانی کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ جانتی تھیں کہ اذلان نے زیادتی کی ہے اور ہانیہ کا دل دکھایا ہے۔ ہانیہ نے خود کو سنبھالا اور اپنی لرزتی ہوئی آواز میں دادی کو پکارا، دادی جان۔ اس کی آواز میں کرب کی ایسی کیفیت تھی کہ دادی جان کا دل ہل کر رہ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنی توجہ ہانیہ کی جانب مبذول کی۔ ہانیہ نے ایک گہری آہ بھری اور مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں دادی جان، وہ کبھی بھی میرا ایڈمیشن نہیں کروائیں گے۔ آپ نے ان کا لہجہ اور انداز دیکھا تھا، وہ صرف ٹال رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں پڑھوں یا آگے بڑھوں، کیونکہ ان کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کے پاس نیہا کے لیے وقت ہے، اس کے ہر کام کے لیے وقت ہے، مگر میرے لیے صرف بہانے۔ دادی جان نے ہانیہ کی مایوسی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ہانیہ کے قریب آ کر اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ انہوں نے ہانیہ کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیا تھا۔ تم غلط سوچ رہی ہو میری بچی، تم اذلان کو ابھی تک مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں پائی۔ وہ ضدی ضرور ہے مگر ظالم نہیں۔ تم نے دیکھا تھا نا کس طرح اس نے تمہارے لیے سٹینڈ لیا تھا۔ یاد کرو وہ صبح جب تمہاری تائی جان نے تمہیں ڈانٹا اور گھر کی بیٹیوں کو کام کرنے کا کہا تھا، تو وہ اذلان ہی تھا جس نے سب کے سامنے تمہاری ڈھال بن کر ان کا منہ بند کروایا۔ اس نے تمہاری عزت کی خاطر اپنی ماں اور تائی تک کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اگر وہ تم سے نفرت کرتا یا تمہیں کچھ نہ سمجھتا تو اسے کیا ضرورت تھی تمہاری وکالت کرنے کی؟ وہ خاموش بھی تو رہ سکتا تھا۔ ہانیہ نے دادی کی بات سنی مگر اس کے دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ اس نے دادی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اتنا برا نہیں ہے میرا پوتا۔ دادی جان میں مانتی ہوں، میں نے کب کہا کہ وہ برے انسان ہیں؟ وہ ایک بہترین پوتے ہیں، وہ گھر کے ہر فرد کا خیال رکھتے ہیں اور شاید وہ دنیا کے بہترین انسان بھی ہوں، مگر دادی جان اچھائی اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا جسے اس نے فوراً صاف کر لیا۔ میں نے کہا نا دادی جان، وہ برے ہیں لیکن ان کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے۔ وہ میرا خیال صرف اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ میں ان کی ذمہ داری ہوں یا پھر آپ کا حکم ہے۔ ذمہ داری نبھانا اور چیز ہے اور دل سے کسی کو چاہنا بالکل الگ بات ہے۔ اور دادی جان، جس دل میں محبت نہ ہو وہاں محبت پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پتھر سے چشمہ پھوٹ سکتا ہے مگر بنجر زمین کو گلزار بنانا بہت کٹھن ہوتا ہے۔ میں ان کی ذمہ داری تو بن سکتی ہوں مگر ان کی محبت کبھی نہیں بن پاؤں گی، کیونکہ ان کی محبت کی جگہ پر پہلے ہی کوئی اور براجمان ہے۔ ہانیہ کا اشارہ نیہا کی طرف تھا اور یہ بات دادی جان خوب سمجھتی تھی۔
وہ جانتی تھی کہ ہانیہ کا خوف بیجا نہیں، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اذلان کے دل میں نیہا کے لیے وہ جذبہ نہیں جو ہانیہ سمجھ رہی ہے۔ یہ صرف بچپن کی عادات اور خاندان کا دباؤ ہے۔ دادی جان نے ہانیہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مشکل ہوتا ہے نا بیٹا، ناممکن تو نہیں۔ دادی جان کی آواز میں بلا کا یقین تھا۔ تمہاری بات درست ہے کہ محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی، مگر محبت کو ایسی چیز بھی نہیں جو پتھر پر لکیر ہو۔ دلوں کے موسم بدلتے دیر نہیں لگتے۔ تم اپنی خوبیوں کو کم مت سمجھو۔ تمہاری سچائی، تمہاری وفا اور تمہارا صبر وہ ہتھیار ہیں جن کے آگے بڑے بڑے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اذلان کی آنکھوں پر ابھی خاندانی روایات اور پرانی باتوں کی پٹی بندھی ہوئی ہے، مگر بہت جلد یہ پٹی کھل جائے گی۔ تم دیکھنا ایک نہ ایک دن تم اذلان کا دل جیت لوگی۔ وہ خود تمہارے پاس آئے گا اور اپنی محبت کا اعتراف کرے گا۔ وہ وقت دور نہیں جب اس گھر میں اور اس کے دل میں صرف تمہارا راج ہوگا۔ ہانیہ نے دادی جان کی ان امید بھری باتوں کو سنا تو اس کے تاریک دل میں امید کی ایک ننھی سی کرن جاگی۔ وہ دادی جان کی بصیرت پر یقین رکھتی تھی اور جانتی تھی کہ وہ کبھی اسے جھوٹی تسلی نہیں دیتی۔ میں اس دن کا انتظار کروں گی دادی جان، کہ وہ دن میری زندگی میں آ جائے، ہانیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس دن کے آنے تک بہت دیر نہ ہو جائے، کہیں تب تک میرے اندر کی ہانیہ ہی نہ مر جائے۔ ایسا نہیں ہوگا میری جان۔ دادی جان نے اسے گلے لگا لیا اور اس کی پشت تھپتھپائی۔ آئے گا بیٹے، وہ دن ضرور آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ میرا رب کبھی کسی کی امید کو نہیں توڑتا، اور خاص طور پر اس کی جو صبر کرتا ہے۔ تم بس اپنا حوصلہ مت ہارنا۔ یہ نیہا، یہ تائی جان اور یہ سارے حالات صرف ایک امتحان ہیں، اور تم اس امتحان میں ضرور سرخرو ہوگی۔ دادی جان نے اسے دلاسا دیا اور سینے سے لگا لیا۔ ہانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سر دادی کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ اس پرسکون پناہ گاہ میں اسے کچھ لمحوں کے لیے اپنے سارے غم ہلکے محسوس ہونے لگے۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی اور حویلی کے در و دیوار خاموش تھے، مگر اس خاموشی میں ایک نئے عزم کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ ہانیہ نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ وہ اپنی محبت کی جنگ لڑے گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اسے یقین تھا کہ دادی جان کی دعا اور اس کا صبر رائے گا نہیں جائے گا۔